چھ کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں، نسائی شریف میں، ابن ماجہ میں، ابو داؤد میں، چھ کی چھ کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ کیا حدیث ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر، یہ بڑا مشکل کڑا وقت تھا، بڑی سخت تکلیفیں تھیں غزوہ تبوک میں۔ حضرت کعب خود بیان کر رہے ہیں، جن کے بارے میں یہ حدیث ہے وہ خود بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی مشکل اور مصیبت والی گھڑی تھی غزوہ تبوک مسلمانوں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمان جاری کیا کہ جہاد کے لیے تیاری بناؤ۔ کہتے ہیں میں نے کہا میرے پاس 2 گھوڑے ہیں، چاہیے ایک، میرے پاس تو 2 ہیں اور سارا کچھ ٹھیک ہے، میں کسی قسم کی کوئی مشق، کوئی دوڑ بھاگ، کوئی کام ہوتا ہے نا کرنا، وہ میں تھوڑا ڈھیلا ڈالا ہی رہا، بات سنی تو بس ٹھیک ہے سنی، میں نے اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ اب یہ سستی اور غفلت اس قدر بڑھ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلہ لے کر مدینہ سے نکلے، اور میں نے سوچا یہاں آگے جہاں شام پڑے گی، رات پڑے گی، پڑاؤ ڈلے گا، میرے پاس گھوڑا ہے تیز تراز، میں ساتھ جا کے مل جاؤں گا۔ کہتے ہیں بس غفلت تھی، تو بس پوزیشن ایسے بن گئی کہ میں رک گیا اور ساتھ ملنے کا سوچ لیا، بس وہ وقت بھی گزر گیا۔ اب غفلت میں پڑا رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوے سے واپس فتح حاصل کر کے، کامیابی حاصل کر کے تشریف لے آئے۔ تو میرے علاوہ مجھے جو کوئی بھی نظر آتا، وہ بوڑھا شخص، بیمار آدمی یا منافق، اور میں بڑا پریشان ہوتا، میرے لیے وہ دن بڑے مشکل گزرتے کہ اب کیا ہوگا۔ تو میں نے ذہن بنا لیا، کیونکہ شیطان ہے، شیطان ڈالتا ہے ذہن میں، کہنے لگے میں نے ذہن بنا لیا، بہانہ بنا لوں گا، عذر بنا لوں گا، بیمار تھا، تنگی تھی، کئی چیزیں ذہن میں آتی ہیں۔ کہتے ہیں میں نے ذہن میں سوچ لیا کہ رسول اللہ آئیں گے، میں کوئی نہ کوئی بات سنا دوں گا، بنا دوں گا۔ کہتے ہیں ایسا ہی ہوا، رسول اللہ تشریف لے آئے، منافقین آتے گئے اور اپنی اپنی کہانیاں بناتے گئے اور سناتے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی باتیں سنتے گئے۔ لیکن میرے دل نے یہ فیصلہ کیا نہیں، ایک تو گناہ کیا، غلطی کی، اور ایک اس بارگاہ سے اگر نجات چاہتے ہو، بھلائی چاہتے ہو، خیر چاہتے ہو، تو یہاں دھوکہ چلانے کی کوشش نہ کرو، یہاں جھوٹ نہیں چلتا، صاف سیدھی بات کہو۔ کہنے لگے وہ سارے بہانے جو میں نے سوچ کے رکھے ہوئے تھے وہ سارے اڑ گئے، کوئی چیز بھی میری زبان پہ آ نہیں رہی، میرا دل ساتھ نہیں دے رہا کوئی بات بھی کہنے کو۔ میں نے آ کر صاف انداز میں رسول اللہ کی بارگاہ میں اقرار جرم کر لیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، میرے اوپر خوشحالی کے دن اس سے پہلے اتنے کبھی بھی نہیں ہوئے، صحت مند بھی تھا، مطلب ہوتا نا کبھی بندے کے پاس گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں تو بچوں کے لیے بہانہ ہو جائے کہ میرے بچے بھوکے تھے تو میں چلا جاتا تو پیچھے بچے بھوکے رہ جاتے۔ یا رسول اللہ خوشحالی بھی تھی، سب سے زیادہ خوشحال میں یہ اب تھا ان دنوں میں، لیکن میں اپنا جرم گناہ مانتا ہوں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے حدیث پاک کے ان لفظوں سے جو حضرت کعب نے بیان فرمائے کہ خوشحالی اس سے پہلے ان کی زندگی میں اتنی زیادہ، تو یہ دولت ہے جو پردے ڈالتی ہے، جو حق کے ساتھ چلنے میں رکاوٹ بنتی ہے۔ تو ان کے پاس اچھے دن آئے ہوئے تھے، تو وہ اچھے دن ہی انہیں دین سے پیچھے رکھ دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس سے قرب دے اسے کون پیچھے کرے؟ صاف اقرار جرم کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک چہرہ پھیر لیا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ زمین میرے لیے اتنی تنگ ہو گئی، اتنی تنگ ہو گئی کہ مجھے ایسا ہی لگا جیسے زندہ رہنے سے بہتر ہے مر جاؤں۔
زندگی سے موت بہتر لگنے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو چہرہ پھیرا تو پھر بلا، وہ رسول اللہ تھے، آقا تھے، اور آقا کے پیارے صحابہ تھے، پھر کون تھا جو حضرت کعب کی طرف چہرہ کرتا؟ بات کو سمجھے مہربانی، رسول اللہ کے شیدائی تھے، آقا کے غلام تھے، اور سچی محبت تھی پیارے آقا سے۔ بڑی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب بن مالک سے یاریاں بھی تھیں، واقفیتیں بھی تھیں، جان پہچان بھی تھی، پیار بھی تھا، لیکن سب نے منہ پھیر لیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ طور پر حکم نامہ جاری فرما دیا، کوئی سلام نہ کرے، کوئی کلام نہ کرے ان سے۔ کہتے ہیں حلال بن امیہ، بعد میں مجھے پتا چلا حلال بن امیہ اور ایک اور مرارہ بن ربی، یہ دو ہستیاں تھیں، یہ بھی اسی طرح میرے بعد انہوں نے بھی اعتراف کیا کہ آقا ہم سے جرم ہوا، ہم خود سے اپنی کوتاہی غفلت کی وجہ سے نہیں گئے، ہمارا کوئی عذر کوئی بہانہ نہیں ہے، سچ مچ میں ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ تو یہ تین شخص ایسے ہوئے جن سے بات چیت، کہتے ہیں یہ نہیں مسجد میں پہنچتے تھے، اپنے بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، یا اپنی شرم کی وجہ سے یہ گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، لیکن میں مسجد تک آتا اور ہر روز سامنا کرتا، سلام کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک چہرے کی طرف دیکھتا رہتا کہ سلام کا جواب آئے گا، لیکن جواب نہ آتا۔ 40 دن ایسے بیت گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کلام، سلام سب کچھ چھوڑ دیا، صحابہ نے چھوڑ دیا، اب اپنے گھر والے بھی مجھ سے منہ پھیر رہے تھے اور موڑ رہے تھے۔ حکم باقاعدہ جاری ہو گیا کہ اب بیوی بچوں سے بھی لا تعلق کر دیا جائے انہیں، بیوی بچوں کے ساتھ بھی نہیں۔ تو اگلے جو یہ 40 دنوں کے بعد دن تھے، وہ میں نے اپنی بیوی اور بچوں کو ان کے ماں باپ کے گھر بھیج دیا، ننیال جس کو کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد مشکل اور تکلیف کی گھڑیاں تھیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے بہت تکلیف میں یہ دن گزر رہے تھے کہ اچانک شاہ غسان، ایک بادشاہ تھا، اس کی طرف سے خط آ گیا، میری طرف اس کا ایلچی آیا، اور خط میں لکھا تھا کہ تجھے، میں نے سنا ہے کہ تجھے بڑا ستایا گیا مدینے میں، کوئی تجھ سے بات نہیں کرتا، کوئی سلام نہیں کرتا، کوئی جان پہچان نہیں رکھتا، تو آ جاؤ، یہاں گھر بھی ملے گا، جگہ بھی ملے گی، ہمیں بڑا دکھ ہوا ہے تمہاری حالت پہ، خبر پہنچی ہے۔ بس یہ خط پڑھنے کی دیر تھی، حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میری جان نکل گئی کہ کیا مجھے اتنا سستا سمجھتے ہیں کہ میں رسول اللہ کو چھوڑ دوں گا؟ کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ دکھ اور غم اس بات کا ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو، ایسی حالت میں میں فوت ہو جاؤں اور حضور میرا جنازہ ہی نہ پڑھائیں۔ اور پھر اس بات سے ہٹ کر دوسرا وہم یہ آتا تھا کہ کہیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ نہ فرما جائیں اور بعد میں میرا حال یہی رہے، انہی کی مبارک بارگاہ سے مجھے معافی کا پروانہ جاری ہونا ہے اور خدا کا پیغام آنا ہے۔ اگر خدا کی طرف سے معافی آئی تو انہی کے وسیلے سے، اور اگر ان کی طرف سے کوئی نظر رحمت ہوئی تو انہی کی ذات کا اثر ہے۔ تو اگر یہ حضور پردہ فرما گئے تو بعد میں مسلمان بھی مجھے قبول نہیں کریں گے، اور میرے لیے کیا بچے گا اور کیا رہ جائے گا؟ کہتے ہیں میں بہت پریشان رہتا۔ آخر 50 دن گزر جانے کے بعد، 50 دن گزرنے کے بعد یہ حالت مدینۃ المنورہ میں کلمہ پڑھنے، نماز پڑھنے کے باوجود آپ کی رہی۔ اسلام امتحانوں کا نام ہے، ہم نے تو موج کا نام بنا لی نا، بس کچھ ہمارے دل میں ایمان ہو کہ نہ ہو، بس میلاد ہے سال کے بعد اور بخشش ہے، بس ٹھیک ہے، بخشے بخشائے لوگ ہیں ہم، اور محبت کے دعوے ہیں اور یہ کھوکھلے ہیں، محبتوں کی یوں آزمائشیں ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں پھر 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کا قرآن نازل ہوا،
اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہم تینوں کا ذکر کر کے کہا، اور اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ان پہ زمین تنگ ہو چکی تھی، ان کے لیے زندہ رہنا دشوار اور مشکل ہو چکا تھا، اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی ہے۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا، رسول اللہ نے کہا جاؤ، ایک شخص کو کہا تیز سوار کو، کہا جاؤ دوڑ کے انہیں اس بات کی خبر دو کعب بن مالک کو کہ معافی کا اعلان اللہ کی طرف سے آ چکا ہے۔ تو وہ شخص تیز دوڑ کے گیا، کہتے ہیں وہ جو تیز دوڑ کے آیا تھا یا اپنا سواری پہ آیا تھا وہ بڑی تیزی میں آیا، لیکن مسلمان مجھ پہ اتنا ترس کھا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بات نہیں کوئی بھی کرتا تھا، ترس اتنا کھا رہے تھے کہ ایک شخص پہاڑ اونچی جگہ پہ چڑھ کے اس نے مجھے زور سے آواز دی اور اس سے پہلے مجھے خبر دے دی کہ مبارک ہو، تمہارے لیے معافی کا اعلان ہو چکا ہے، رسول اللہ راضی ہو چکے ہیں۔ کہتے ہیں میرے پاس اور کچھ بھی نہ تھا اس وقت کہ میں کچھ اس کو دیتا کہنے والے کو، کہتے ہیں میرے پاس اچھا وہ لباس جو پہنا ہوا تھا، میں نے اپنا پردہ جو ہے وہ رکھا، باقی لباس اتار کر اسے دے دیا، گفٹ کر دیا، یہ لو، اتنی بڑی خبر مجھے سنائی۔ کہتے ہیں پھر مبارکبادی کے سلسلے شروع ہوئے، تمام صحابہ نے مبارکباد دے دی، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے مبارکباد دی۔